زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، سورہ مبارکہ یاسین کے اس پہلے رکوع کی مطالب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو نزول کا سبب ہے، اس کی جو علت ہے، اس کو بیان فرمایا ہے، اور ایک پرابلم کا تذکرہ کیا کہ انسان جو ہے اس کو غفلت کی بیماری جو ہے لاحق ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ انذار ہے، اور قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے اس پرپس کے لیے کہ انسانوں کو انذار کیا جا سکے. اور حضرت کا ارشاد گرامی میں نے عرض کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر روز قرآن کریم کے تلاوت نہیں کرتا، ہر روز قرآن کریم کے دسترخوان پر نہیں جاتا اور جا کے غور و فکر کے ساتھ اس کی آیات کی تلاوت نہیں کرتا، تو وہ اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نہیں بچا سکتا. یہ پرابلم جو ہے یہ اب یہاں سے اب بات آگے چلتی ہے. اس میں آگے یہ آیہ کریمہ آج ہماری زیر بحث ہے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غفلت کی بیماری میں چلے گئے ہیں. قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ انہیں انذار کیا جا سکے تاکہ انہیں غفلت کی بیماری سے نجات دلائی جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ انذار کریں. یہ سسٹم ہم نے بنایا ہے اس کے ذریعے سے، جس میں الہامی کتب ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، علماء ربانیون ہیں، ماں باپ ہیں. کہا کہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ انذار کریں، لیکن آپ کو ایک بات ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو غفلت کی بیماری میں چلے گئے ہوئے ہیں، لقد حق القول علی اکثرہم،
ان میں سے اکثر جو ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ غفلت کی بیماری سے یہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے سسٹم ہم نے بنا دیے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کریں آپ یہ کام، یہ فذکر، آپ انہیں نصیحت کریں، آپ انہیں ڈرائیں، لیکن ہم آپ کو بات ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا جو غفلت کی روحانی بیماری ان کو لگ گئی ہے، کیا یہ اس سے نجات حاصل کر جائیں گے، اس سے نجات انہیں ہو جائے گی؟ کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یعنی روحانی طور پر صحت مند ہو جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو اینڈ رزلٹ ابھی بتا رہے ہیں، اس سے منع نہیں کر رہے کہ آپ انہیں نصیحت نہ کریں، نصیحت کریں۔ جو حضرت سید الشہداء نے میدان کربلا میں انہیں معلوم تھا اس چیز کے بارے میں کہ یہ میری نصیحت قبول نہیں کریں گے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری نصیحت قبول نہیں کریں گے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچاؤں، ابلاغ کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، روشن انداز میں اللہ تعالیٰ کا، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری نصیحت قبول نہیں کریں گے، چونکہ آپ نے شکم اپنے شکم میں مال حرام سے بھر لیے ہوئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے یہ لوگ جو اکثر لوگ ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی روحانی طور پر ان کا علاج نہیں ہونا، سبب بھی اس کا۔ لیکن اب آگے جو بات ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی نکات ہیں جن کو پیش نظر رکھنا، سمجھنا ضروری ہے۔ الہی نظام کو پہلے سمجھا جائے کہ الہی نظام کس طرح سے حرکت کرتا ہے، اور وہ ہر انسان کے ساتھ اس وقت بھی جو ہم یہاں موجود ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے اسی طرح سے کام۔ ابتدائی کار کہاں سے ہوتا ہے، ایکسرسائز کا آغاز کہاں سے ہے کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ عقل انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ، آپ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، آپ کہاں سے آ گئے، آپ کا اوریجن کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جو آدمی اس سوال پہ غور نہیں کرتا اور اس کے جواب تلاش نہیں کرتا، وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے چاہے، وہ دین نہیں سمجھ سکتا۔ دین اصل میں شروع یہاں سے ہوتا ہے، اس سوال کے جو جوابات ہیں ان کو سمجھے گا تو آدمی کو دین سمجھ آئے گا، ورنہ ایک عادت ہوتی ہے انسان کی، کرتا رہتا ہے وہ اپنی عادت کے تحت، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ بہرحال یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ غور کریں۔ امیر المومنین کے سوالات بھی میں نے یہاں سے عرض کیے، امام علیہ السلام نے 3 سوالات یہاں سے نکال کے بیان کیا کہ ان سوالوں کے جواب انسان کو سمجھ آنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہے کیا۔ انا خلقنا الانسان، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، من نطفۃ امشاج، ایک ملے جلے پانی کے قطرے سے۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، ہمارا پروگرام ہے، ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اور آزمائش کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نبتلی ہے، ہمارا ارادہ ہے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سارا سسٹم موت و حیات کا بنائی اسی لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے آپ کو نور عقل عطا کیا اور پھر عقل کی رہنمائی کے لیے ہم نے پیغامبران بھیجے، الہامی کتب بھیجی، اور آپ سے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ 2 راستے انسان کے سامنے کھول دیے گئے ہیں، ایک شاکرن اور ایک کفورا۔ تیسرا دستور عمل زندگی کا ہے نہیں ہے، تیسرا دین کوئی نہیں، یا شاکرن ہے، شاکرن راستے کو ہی اسلام، ان الدین عند اللہ
اسلام، اور امیر المومنین نے اس کی تشریح کیا فرمائی؟ الاسلام هو التسلیم، انکنڈیشنل سرنڈر کرنا، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ جیسے یہ فرمایا کہ المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، اسلام اسے کہتے ہیں۔ تو جب انسان کو ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب یہاں سے انسانی زندگی کا عملی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ جو دو نعمتیں ہیں، ایک نور عقل عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور دوسرے عقل کی رہنمائی کے لیے پیغامبران بھیجے، الہامی کتب بھیجی، ان کے ساتھ ان کے جانشینان کو بھیجا، اولیاء کرام کو بھیجا، علماء ربانیوں کا جاؤ جا کے ان کو نصیحت کرو۔ اور یہ جو سسٹم ہے ہدایت دینے کا، اور یہ سسٹم ہے انسان کو اتنا کمپریہنسو ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی کسی قوم کو بغیر ہادی کے اور بغیر ڈرانے والے کے نہیں چھوڑ دیں۔ اور یہی آخر میں جا کے جس وقت انسان، جو لوگ کفورہ کے راستے پر چلیں گے، کفران نعمت کریں گے، نور عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پیغامبران، ہادیان اور الہامی کتابوں کی اس نعمت کا شکر نعمت نہیں کریں گے، تو ان سے آخر میں جس وقت وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا، تاکہ کل یہ شکوہ نہ ہو، الم یاتکم نذیر، بھئی کوئی ڈرانے والا، کوئی ہدایت دینے والا، سمجھانے والا نہیں آئے؟ وہ سب کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، سب کے سب قبول کریں گے، گلگت والے بھی، بلتستان والے بھی، راول پنڈی والے بھی، کراچی والے بھی، سب جگہ، ماضی والے، حال والے، سب کے سب جو ہیں ان سے باقاعدہ طور پر پہلے حجت کو تمام کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ آپ انسان اقرار کرے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ میں نے کیا تھا، یہ کام ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ اب جس وقت انسان کے سامنے یہ دو راستے کھولے گئے ہیں، ایک شاکرن اور ایک کفور، یہ آٹومیشن ہے یہاں سے، کہ انسان جو ہے جس وقت وہ شاکرن کرے گا تو الہی نظام حرکت میں آئے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، آٹومیٹیکلی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے روشنی اجالا، جو انسان بھی شکر تم کرے گا ازیدنکم ہونا شروع ہو جائے گا، ثواب دنیا و ثواب آخرت۔ اور اگر انسان کفران کرے گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران کرے گا، جیسے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کفران کرتے ہیں کس چیز کا؟ اللہ نے نور عقل عطا کیا، پہلی نعمت، اس عقل کی رہنمائی کے لیے پیغامبران بھیجے، علماء کرام کو بھیجا، الہامی کتابیں بھیجی، ایک انسان جو ہے ان کا جو میسج ہے اس چیز کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ مبارکہ یاسین میں، یا قرآن کریم بھرا پڑا اس بحث سے، کہ وہ جب بستی والوں سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ نبی نے جب اپنی قوم سے کہا تو آگے سے کہتے ہیں کیا واقعتاً آپ یہ بات جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ واقعتاً حقیقت ہے یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو انسان جو ہے یہ دو بنیادی نعمتیں ہیں جن کا کفران کرتا ہے، جہاں سے پھر آگے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ نور عقل کا یہ ایک نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر آپ شکر نعمت کریں گے لازیدنکم، ہم آپ کو مزید نعمتیں عطا کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں ثواب کہتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ کفران نعمت کریں گے، عقل حجت خدا ہے، رسول باطنی ہے، نور عقل کی نعمت کا کفران کریں گے، یعنی عقل سے صحیح کام نہیں لیں گے، اور اسی طرح سے جو پیغامبران کی نعمت ہے الہام، یعنی علماء ربانیون ہیں، الہامی کتابیں، ان کی نعمت اللہ، تو جب انسان ان دو نعمتوں کا کفران کرتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ انسان ان عذابی لشدید،
اب یہ جو آگے بحث آ رہی نا، یہ اصل میں ان لوگوں نے کفران کیا ہوا ہے. یہ اہل غفلت جو ہیں انہوں نے کفران کیا ہے. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کی ہے، نور عقل کو استعمال نہیں کیا. اسی واسطے وہ کہیں گے لو کننا نسمع، پہلی نعمت. نسمع سے کیا مراد ہے؟ پیغمبران آئے تھے، علماء ربانیون آئے تھے، الہامی، انہوں نے آ کے ہمیں نصیحت کی تھی، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں سنا. فکذبنا، بجائے اس کے کہ ان کی بات پہ غور و فکر کرتے، عقل سے کام لیتے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے نام رکھتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے. او ناقلو، یا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود عقل سے کام لیتے. یہ کفران ہے جس کے نتیجے میں یہ جو چیز اب بحث آ رہی ہے نا ساری کی ساری، وہ اصل میں کہ یہ لوگ اہل غفلت جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں آپ انہیں ضرور نصیحت کریں، کرنا چاہیے، تاکہ کل کو آ کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی بات بتائی نہیں تھی. لیکن ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی ان کا غفلت کی بیماری سے وہ نہیں نکلیں گے، وہ یعنی روحانی صحت کی طرف نہیں آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. تو چونکہ یہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان دو نعمتوں کا لو کننا نسمع، یعنی نصیحت کرنے والے آئے تھے، وہ ہمیں نصیحت بھی کرتے تھے، ہمیں بتاتے بھی تھے، لیکن ہم ان کی بات کو، نسمع سے مراد یہ والا کان نہیں ہے، یہ والا کان. نسمع سے مراد ہے کہ ایک آدمی وہ مولانا صادق حسن صاحب کی گفتگو کو سنتا ہے، یہ کان تو سن رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کلپ میں سنتا ہے یا ان کے مجلس میں جا کے بیٹھ کے سنتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ قلب انسان غافل ہوتا ہے. وہ یہ کان تو کام کرتا ہے، لیکن جو انسان کے روحانی سماعت ہے، یعنی کہ بات کو سننا، اس پہ غور و فکر کرنا اور اس میں سے نتیجہ نکالنا، یہ کام وہ نہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ کان جو ہے یہ کام کرنا بند کر دے، یہ نقصان ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. ایسا اگر انسان کے روحانی وجود جو ہے اس کی سماعت جو ہے، یعنی انسان عقل سے کام لینا بند کر دے، غور و فکر کر، یہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے اس چیز. تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں، یہ اہل غفلت جو ہیں، یہ دو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غفلت میں گئے ہوئے ہیں. ایک ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتے، اور دوسرا یہ ہے وہ پیغمبران کی لو کننا نسمع، ان کی نصیحت پہ غور نہیں کرتے، بلکہ الٹا فکذبنا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، اور خود اپنی عقل سے بھی کام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پس اس کفران کا نتیجہ ہے کہ ان کے اوپر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے کفران کیا تو پھر ہماری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اب یہ وہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ جو ہیں عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیغمبران کی بات نہیں سنتے بالکل بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ان عذابی لشدید کی تفصیل ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہوئے ہیں، فہیا الی الاذقان، اور وہ توق جو ہیں وہ یہاں تک آگے ہوئے، یہ ٹھوڑیوں تک آگے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، اور اب وہ نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، ان کو اس نے وہ صرف بس وہ دنیا اور اس کی طرف ان کی نظر ہے. وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے نہ اپنی ابتدا پہ کبھی غور کرتے ہیں نہ انتہا پہ غور کرتے ہیں، اس دنیا کی محبت کے یعنی دلدل میں وہ ڈوب گئے ہوئے ہیں. اس میں ان جعلنا، ہم نے دنیا کی محبت کے توق ان کے گلوں میں ڈال دیے ہیں، اور وہ اس میں یہاں تک ڈوب گئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ وہ صرف اب دنیا اور اس کا مفاد وہ دیکھ رہے ہیں، گناہوں کے شوق جو اس کی وجہ سے،
اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے دنیا کی محبت کے طوق ان کے دلوں میں ڈال دیے ہیں، ان کے گردن میں ڈال. فَهِيَ إِلَّا الْأَسْكَانِ، اور وہ دنیا کی محبت میں ڈوب گئے ہوئے ہیں یہاں تک اور اب وہ اس نے ان کو یونی ڈائریکشنل کر دیا. بس صرف وہ نہ اپنی کبھی ابتدا پہ غور کرتے ہیں، جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ ایک دن مجھے بھی موت آ جائے گی. وہ قبرستانوں میں بھی موبائل ساتھ رکھتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے بزنس میٹنگز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ادھر تدفین ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر وہ ٹولیوں کے شکل میں کھڑے ہو کے آپس میں گپیں لگا رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فَهِيَ إِلَى الْأَسْكَانِ، دنیا نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اسکان ہیں یہ کسی اور کا نظام نہیں ہے. ہمارا نظام ہمارا کیا تھا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کی تفصیلات ہیں کہ پس پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ الی الاسکان یہاں تک آ گئے. یعنی اس میں وہ جو دنیا کی محبت ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک جوان کو کہا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ اس نے کہا کہ حضرت آنکھ نہیں کھلتی. پوچھا نماز فجر کی کیوں نہیں پڑھتے آتے ہو؟ اس نے کہا یہ آنکھ نہیں کھلتی. امام نے فرمایا کہ دیکھو غلط تعویل مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کبھی بھی توفیق سلب نہیں کرتا. یہ انسان کے گناہ ہیں جو انسان کو باندھ دیتے ہیں، فائل وہ اس کو باندھتے ہیں اور اس سے توفیق یہ سلب ہونی شروع ہو جاتی ہے. فہم مقمحون، اور ان کا سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. یعنی بس اب وہ صرف اپنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، نہ ابتدا پہ غور کرتے ہیں، نہ انتہا پہ غور کرتے ہیں، نہ کسی چیز کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنے کی. بس ان کے ذہن میں پلاٹ، پیسہ، یہ سیکس، مال، یہ سب ان کی فکر اسی میں گھوم رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی پنجاب کے دیہات میں تو ہے اس قسم کی چیز. ایک بیل ہوتا ہے جو یعنی اس کو کنویں کے گرد اسے ایک وہ ہوتا ہے، اسے چلاتے ہیں اسے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور وہ ایسے اس کے پاس کنویں کے گرد گھومتا رہتا ہے اور اس میں سے پانی جو ہے کنویں سے وہ اس کو رہٹ کو چلاتا ہے اور پانی اس میں سے نکلتا ہے. انسان اس بیل کے مانند ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ دنیا کی محبت کی پٹی بن جاتی ہے. بس وہ چلتا، وہ بیل سمجھتا ہے کہ بس میں سفر کر رہا ہوں. وہ بھی انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس میں اب، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ یعنی نفس کی خواہشات کا جو محور ہے اس کے گرد وہ گھومتا رہتا ہے. فہم مقمحون، بس وہ لوگ جو ہیں اس دنیا کی محبت میں سر تپا ڈوب گئے ہوئے ہیں بری طرح سے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے دنیا کی محبت یعنی گناہوں کے شوق کی دیوار ان کے سامنے کھڑی کر دی ہوئی ہے. ومن خلفہم سدا، اور پیچھے گناہوں کی تاریک دیواریں کھڑی ہیں. فاغشیناہم، اور دنیا کی محبت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوا ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، سوائے دنیا کے سیکس اور مال کے اور شہرت و اقتدار کے کوئی چیز انہیں دکھائی. بس ان کی فکر اسی میں گھوم رہی وہ. فاغشیناہم، پس اللہ تعالیٰ اب دیکھیں بار بار کہ انا جعلنا، یہ کام ہم نے کیا ہے. فاغشیناہم وجعلنا، ہم نے کیا ہے سارا، یہ الہی نظام ہے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فاغشیناہم، پس دنیا کی محبت نے اور گناہوں کی سیاہی اور تاریکیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. فہم لا یبصرون، اور اب انہیں کوئی چیز دکھائی، ہدایت کا راستہ جو ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ توبہ نہ کرے اور العیاذ باللہ غفلت کی بیماری میں ڈوبا رہے اور پھر اس قسم کی کیفیت اپنا علاج کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر انسان بیماری اس مقام پر چلی جاتی ہے. اگر بیماری کو صحیح ٹائم پر نہ پکڑا جائے ڈاکٹر صاحبان، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس جب مریض کو لے جاتے ہیں تو وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی معذرت خواہ ہیں، بس اب یہ آخری سٹیج ہے، اب اس کا علاج کسی ہمارے بس میں نہیں ہے، بس اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے غفلت کی بیماری اور اس کے نتیجے میں گناہوں کے شوق اور تیسرے مرحلے میں گناہوں کا ارتکاب جو ہے،
اس پہ اگر انسان بر وقت اپنا علاج نہ کرے، بر وقت متوجہ نہ ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ انسان کا جو ہے نا مکمل طور پہ انسان جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اس سے توفیق ہدایت سلب کر لی جاتی ہے، وہ بیچارہ ناقابل علاج مریض ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کیفیت میں انسان چلا جائے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اس کیفیت میں جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ والی کیفیت میں، فَأَغْشَانَهُمْ، دنیا کے محبت اور گناہوں کی تاریکیاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے لیے اب چیز جو ہے آپ ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں، انہیں انذار کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں۔ انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، انذار کریں، ام لم تنذرہم، یا نہ کریں، کوئی علاج کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا علاج نہیں ہونا، جس کے بارے میں ابتدا میں فرمایا نا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے ان کا علاج نہیں ہونا، یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ سواء علیہم، اب مساوی ہے، اب آپ ان کو دوا دینے کی کوشش کریں، ٹیکہ لگائیں، انجیکشن لگائیں، کچھ کر لیں، چاہے انظار کے ٹیکے لگاتے رہیں، ہیوی پوٹنسی کی دوائیں دیں یا آپ نہ دیں، لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں۔ انشاءاللہ کل اس موضوع کو دوبارہ چھیڑیں گے اور یہ آیہ مبارکہ نمبر 11 جو ہے اس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ بحث ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔